ایک طرف آپ اگر فارسی میں لکھتے ہیں، ایران چاہتا ہے کہ آپ کے وہ چھاپے، دوسری طرف ڈاکٹر اسرار صاحب چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ہاں جا کے اپنے لیکچر بھی دیں اور آپ کی کتاب بھی ڈاکٹر صاحب چھاپیں۔ ایس او پیز بھی آپ نے ہمارے لیے بھی بنائے، کرونا کے، دنیا کے لیے بھی بنائے۔ وہ کس طرح کا کام تھا آپ کا؟ گورنمنٹ کا پتہ نہیں کیا ہے، ایک فوجی بٹھایا ہوا ہے اندر اور اسی کی بات مان رہے ہیں، کسی کو سنتے نہیں ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ پہلا موقع ہے کہ کسی صحیح بندے سے وہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے مولانا مودودی کو کہا ہم ایک علیحدہ وطن تشکیل دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جھونپڑی بنانا چاہتے ہیں اسلام کی، تو میں بہت بڑا محل بنانا چاہتا ہوں۔ مولانا چراغ بہت بڑے عالم دین تھے دیوبندی، تو نانا جب مدینہ جا رہے تھے تو رو پڑے مولانا چراغ، تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا عالم ہمارے پاس ہوتا ہم ان کے پاؤں دو دو کے پیتے۔ خود چھوڑنے آئے ریلوے اسٹیشن پہ اللہ، اور خود روئے۔ کتاب کو دوام حدیث کو دیکھے، ہاں بہت شاہکار کتاب، ٹھیک، اس سے اہم کتاب دو حصوں میں دیکھیں۔ فائے حدیث میں بہت شاندار۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، دیوبندی تھے، لیکن پھر ان سے بھی رشتہ داری تھی ہماری۔ شیعہ علماء بھی ان سے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ان کے کس پہلو کا تعارف کروایا جائے۔ ہشت پہلو شخصیات، آپ ایسی شخصیات کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں آپ کی نسبت کی طرف تو بر صغیر کی ایک عظیم الشان شخصیت مولانا حافظ محمد گوندلوی، مدینہ یونیورسٹی بنی اور عالم اسلام میں سے کسی شیخ الحدیث کا انتخاب کیا گیا کہ جو اس یونیورسٹی کے شعبہ حدیث کو لے کے چلیں، اس کو ہیڈ کریں، رن کریں۔ تو جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا وہ مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تھے۔ آپ ان کے نواسے ہیں۔ اردو اور فارسی میں 20 سے زیادہ کتب لکھ چکے ہیں۔ ان میں سے فارسی جو آپ کا دیوان ہے اس کو ایران نے چھاپا ہے۔ آپ وائرولوجسٹ ہیں اور پوری دنیا میں اس فیلڈ میں آپ کام کر چکے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر پروفیسر ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب، مولانا حافظ محمد گوندلوی۔ میں یقین کریں کہ میری ایک عجیب سرشاری کی کیفیت ہے کہ میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اس شخصیت کو دیکھا ہے، آپ ان کے نواسے ہیں۔ تو ذرا ان کے تذکرے سے ہم شروع کرتے ہیں، وہ کیسے آپ نے ان کو دیکھا، ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ بہت شکریہ۔ میں نے ان سے بڑا ولی نہیں دیکھا، ولی کامل، سبحان اللہ، اور ایک درویش، عجز و انکسار کا مجسمہ، سبحان اللہ، ایک عظیم استاد، ایک عظیم اسکالر، فاضل طب والجراحت دہلی سے، حکیم اجمل خان کے مدرسے سے، اللہ اکبر، اس میں بھی وہ انہوں نے ٹاپ کیا۔ فاضل عربی میں ان کے وائوا لینے کے لیے جو زبانی امتحان تھا اس میں ٹاپ کیا انہوں نے، تو علامہ اقبال نے خود لیا ان کا امتحان۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف میں نے کہا کہ حکیم اجمل خان کے مدرسے میں جب انہوں نے ٹاپ کیا تو ان کو گولڈ میڈل مہاتما گاندھی نے پہنایا۔ واہ۔ اچھا، اب اس کے بعد جو دینی علوم میں جس طریقے سے انہوں نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر غزنویوں کے مدرسے سے مولانا عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان بزرگوں سے امرتسر میں تعلیم حاصل کی۔ حافظے کا یہ عالم تھا کہ میں آج بات فارسی کی طرف کرتا ہوں تو میں ایک دن ایسے جب میں نے منشی فاضل کیا، بچہ تھا 14-15 سال کا، میرے ساتھ بات کر کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ میں ادھر سے انارکلی سے پرانی کتابیں خرید لیتا تھا فارسی کی، پہلے وہ پڑھتے تھے پھر میں پڑھتا تھا، پھر ہم آپس میں اس کتاب پہ گفتگو بات کرتے تھے۔ تو وہ میں نے کہا کہ جو تھا گرونوالڈ ایڈورڈ براؤن، جو بہت بڑا فارسی کا پروفیسر تھا وہاں پہ کیمبرج میں، تو فرید الدین عطار کے بارے میں کہا کہ جی ان میں تشیع کا رجحان پایا جاتا ہے اس میں، اور اس کی کتاب منطق الطیر کا حوالہ دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں ایسی بات کی تو انہوں نے مجھے فرید الدین عطار کے کئی ایسے اشعار سنا دیے، زبانی سنا دیے، برجستہ، جس میں فرید الدین عطار نے امام ابو حنیفہ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا جی وہ کس طریقے سے وہ کہہ سکتا ہے۔ اور رومی کے اشعار تو وہ جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے اور پڑھتے تھے، ای بسا ابلیس روی آدم است، پس بہر دستی نبایت داد دست، کہ کتنے
ابلیس جو ہیں وہ انسانی شکل میں پھر رہے ہیں، اس لیے ہر شخص کی بیعت نہیں کرنا چاہیے. یہ شعر رومی کا میں نے ان کی زبان سے سنے، اور پھر جس طریقے سے مسکراتے ہوئے وہ بات کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، آپ نے حافظے کی بات کی تو حافظے کا ایک معاملہ مسجد نبوی میں بھی کوئی پیش آیا جی تھا؟ بالکل. شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر وہ جو تھے حضرت البانی نے بھی، دونوں نے کہا کہ طلوع زمین پہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اللہ یہ بھی کہا اکبر. گیا. یہ یعنی عرب کے ممتاز علماء کرام کا خراج تحسین ایک ہمارے شیخ کے لیے. اس کے بعد وہ یہ تھا کہ آپ جب مسجد، عموماً آپ کے جو درس تھے تو مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، اور وہاں پہ کبھی کبھی شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آ جایا کرتے تھے اور آ کے بیٹھ جاتے تھے. ایک دن انہوں نے کوئی ترمذی شریف کے زبانی پڑھاتے تھے نانا، ان کو تو حدیث یاد تھی ساری. وہ ترمذی شریف کی جب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہے. انہوں نے کہا جی کتاب منگوائیں. دیکھا تو انہوں نے کہا دیکھیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو نانا نے کہا نہیں، آپ اور بھی ایڈیشن منگوائیں. تو لائبریری سے اور ایڈیشن آئے تو پتہ چلا کہ نانا ٹھیک کہہ رہے تھے. ایڈیشنز میں غلط ہے، یعنی دونوں ہی ٹھیک تھے. دونوں ٹھیک تھے، لیکن ان کو اتنا یقین تھا اپنے پڑھے پر، ایون کتاب کو دیکھ کے بھی انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. ان کی وہ جو خوبی تھی. اور ان کے جو شاگرد مدینہ میں تھے وہ تو اپنی جگہ، اس سے پہلے جب وہ جوان تھے، مدراس کی میں بات کرتا ہوں 1928 29 یا اس کے بعد 32 33 کی بات ہوگی شاید، اس میں بھی آج تک ان کا نام وہاں پہ بڑی احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، بہت احترام سے. میرے ایسے دوست ہیں اس وقت بھی جن کے دادا ان کے شاگرد تھے اور دوسرے لوگ. تو وہاں پہ بھی آپ نے اپنی علمیت کے جھنڈے گاڑے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان میں عجز و انکسار کا یہ عالم تھا کہ اوڈا والا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پہ صوفی عبداللہ صاحب، صوفی عبداللہ کو ہم سے بڑا پیار تھا، میرے والد صاحب سے بھی. جب میں پیدا ہوا اس وقت بھی آئے، مجھے گود میں بھی اٹھایا. تو صوفی صاحب نے مدرسہ بنایا تو یہ وہاں پہ چلے گئے اس گاؤں میں، تاندلیا والا کے. وہ ایسا گاؤں جو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ظاہر ہے آج سے تو بڑے زمانے پہلے کی بات. وہاں بھی انہوں نے احادیث پڑھانا شروع کر دی اور اس کو انہوں نے ایک بڑا ایک نام دیا. پھر واپس آئے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ گجرانوالہ میں جس جگہ رہتے تھے وہاں سے وہ ٹالی والی مسجد میں جا کے نماز پڑھاتے تھے. اور ٹالی والی مسجد کم از کم ان کے گھر سے 1 میل دور تھی. اب رستے میں 2-1 آدھ مسجدیں تھیں، لیکن آپ جب تک آپ کی صحت نے اجازت دی آپ 5 نمازیں، یعنی 1 میل جاتے تھے، اللہ اکبر، پیدل 1 میل واپس آتے تھے. واہ. اور 10 میل تو آپ سمجھ لیں کہ نماز کے لیے. واہ. اور پھر جب میں ان کے ساتھ، مجھے یاد ہے بچپن میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا عصر کی نماز مغرب کے لیے جب نکلنا، رستے میں نا گلیوں میں بھینسیں باندھی ہوتی تھی، تو انہوں نے ڈنڈے کے ساتھ بھینس کو ادھر کرنا صفائی کے ساتھ، اور ہر گھر سے بچہ نکلنا. اچھا. اور بچوں نے آ کے بڑے احترام سے ان کو سلام کرنا. بچوں سے انہوں نے مسافہ کر کے بچے کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرنا. گجرانوالہ مسلم لیگ کے صدر بھی رہے، پاکستان کی تحریک میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور ان واقعات کی طرف تو نہیں میں جانا چاہتا، لیکن یہ نہیں رہا کہ کبھی وہ اپنے تحرک سے، یہ ایکٹیویٹی سے وہ پیچھے ہٹے ہوں. مولانا مودودی صاحب سے وہ مذاکرات کے لیے بھی آئے تھے. یہ اس وقت مسلم لیگ تھی، انہوں نے ان کو بھیجا کہ آپ جا کے ان کو قائل کریں. تو یہ گئے تو مجھے نانا بتایا کرتے تھے، ان کی کتاب ہے یہ تنقید المسائل، مولانا مودودی کی کتاب ہے رسائل و مسائل، اس کے جواب میں لکھی ہے آپ نے. تو وہ پھر بعد میں یعنی علمی پایا تو خیر بہت بلند تھا، بہت بلند تھا. تو انہوں نے یہ کتاب جو ہے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا اس کتاب میں دبے دبے الفاظ میں. تو انہوں نے کہا، نانا مجھے بتاتے تھے کہ میں نے مولانا مودودی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک علیحدہ وطن تشکیل دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو چاہتے ہیں، آپ جھونپڑی بنانا چاہتے ہیں اسلام کی، تو میں بہت بڑا محل بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تبلیغ کروں اور ہندوؤں کو کنورٹ کروں اسلام. اپنا اپنا نقطہ نظر. تو نانا کہتے ہیں، میں نے کہا کہ جی انہوں نے کنورٹ ہونا کوئی نہیں، وہ جتنے ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں. یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارے بچوں کو بھی ورگلا لیں. تو ہم اپنی جگہ گھیر لیں تو پھر کام کرتے رہیں. نہیں، پھر ہم اس کو محل میں بدل دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آپ جب قناعت کر جائیں گے. تو وہ بات جو نا اپنا اپنا موقف تھا، لیکن نانا نے بڑا جاندار موقف پاکستان کا ان کے سامنے پیش کیا. آپ کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا.
میری خالہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دیکھ اللہ تعالیٰ، خالہ جان حبیبہ، وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جاتا تھا یا بخاری شریف کے ترجمے، وہ مولانا وحید الزمان کے تھے. تو ان کو کہتے ہیں میں نے نام مجھے اچھا لگا، میں نے بتایا انہیں، تو انہوں نے میرا نام جو تھا وحید الزمان رکھا ان کے، اور میرے چھوٹے بھائی کا انہوں نے نام بدیع الزمان رکھا. چھوٹا بھائی جب پیدا ہوا تو مجھے یاد ہے، تو آئے تو میرے پیدائش پہ بھی آئے اور چھوٹے بھائی کو اٹھایا تو اسے کہا کہ یہ مولانا فقیر اللہ مدراسی کی طرح لگتا ہے، یعنی اپنے پڑنانا کی طرح، نانا کے جو سسر تھے. یہ بہت بڑی شخصیت ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ان کا بھی تعارف ہو جائے. دیکھیے ان کا تعارف جو بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ رہنے والے تھے ہڈالی کے، خوشاب کے پاس. ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا رسالہ بھی نکلتا تھا، اور یہ چلے گئے تھے مدراس میں. ٹھیک ہے. اس وقت مدراس میں جو انڈیا کا تقریباً سب سے بڑا مسلمانوں کا مدرسہ ہے وہ عمر آباد میں ہے. ٹھیک. اور یہ جو مدرسہ تھا عمر آباد کا، اس میں پھر وہاں پہ شیخ الحدیث تھے، اور ان کی وفات 1923 میں ہوئی ہے. ٹھیک. آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی جو تحریک خلافت اور ترک موالات ہے، اس میں ان کا تاریخ میں اب تک یعنی 100 سال بعد بھی یعنی اتنا نمایاں کردار تھا کہ تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے، بڑے زور شور کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر نانا کو بلا لیا گیا ان کی جگہ، اور وہ بھی تشریف لائے تھے پنجاب میں. تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جو لائق ترین بچے ہیں 2، آپ مجھے نشاندہی کریں. انہوں نے ایک ان کا ذکر کیا، اور ایک پروفیسر نجم الدین تھے عربی کے، وہ تھے پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں، بڑے بڑے عالم دین تھے. ٹھیک. اور وہ جو تھے نجم الدین، ان کے علامہ کے اقبال کے ساتھ تعلقات بھی تھے، اس کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے. عموماً علامہ اقبال ان سے کتابیں وغیرہ منگوایا کرتے تھے، اور کولیگ بھی تھے. تو اس طرح یہ ہے کہ جیسے میں نے تعلقات کی بات کی ہے اقبال کے ساتھ بھی اور مسلم لیگ کے ساتھ بھی، اگرچہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، دیوبندی تھے، لیکن پھر ان سے بھی رشتہ داری تھی ہماری. یعنی میری خالہ جو تھیں ایک، وہ بیاہی ہوئی تھی ان کے بھتیجے کے ساتھ، مولانا احمد علی لاہوری کے. پھر میری بہن بیاہی ہوئی تھی دوسرے بھائی کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ. اور ان کا آپس میں بڑی محبت تھی ان خاندانوں کو بھی، اور یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. بالکل صحیح. اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے بھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ کوئی اختلاف. نانا کے پاس تو میں نے یہ بھی، میں آج آپ سے انکشاف کرتا چلا جاؤں ضرور، کہ کچھ اہل تشیع کے شیعہ علماء بھی ان سے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے جو ان کی فقہ کے مطابق نانا ان کو بتایا کرتے تھے. اور جب پوچھا گیا کہ جی، انہوں نے کہا جی میں عالم ہوں اور میں نے ان کی کتاب کے حوالے دینے ہیں. اور وہ بھی ان کا بڑے عزت کرتے تھے، شیعہ علماء بھی نانا کا عزت کرتے تھے. اور ایون ہمارے جو بریلوی مسلک کے حنفی علماء تھے، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور انہوں نے بھی احترام کیا نانا کا. واہ. تو وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کے بعد خلائق کہا جا سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی ذات کے اوپر کسی نے فقہی اعتبار سے اختلاف نہیں کیا. ہر فقہ کے عالم دین نے یہی کہا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین. مولانا چراغ تھے ہمارے، یہ وہاں کے گجرانوالہ میں حنفی عالم دین جامع، تو بہت بڑے عالم دین تھے دیوبندی. تو نانا جب مدینہ جا رہے تھے تو مجھے پھر میرے والد صاحب نے بتایا مرحوم نے کہ مولانا بڑے رو پڑے. مولانا چراغ تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا عالم ہمارے پاس ہوتا ہم ان کے پاؤں دھو دھو کے پیتے. آج آپ کے ہاتھوں یہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. مطلب اس حد تک، حالانکہ وہ مدینے جا رہے تھے، مدینے جا رہے کی بات، لیکن مولانا چراغ ان کے بہت بڑا مدرسہ ہے آج بھی گجرانوالہ میں، بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن خود چھوڑنے آئے ریلوے اسٹیشن پہ، اللہ، اور خود روئے. اللہ ان کے مطلب یہ ایک وسیع القلبی جو تھی وہ اس دور میں تھی. میں احکاش کہ وہ دور واپس آ جائے جس دور میں یہ محبت علماء میں تھی اور ایک دوسرے کا احترام جو تھا وہ اس کو ملوز خاطر رکھا جاتا تھا. ایک طرف آپ اگر فارسی میں لکھتے ہیں، ایران چاہتا ہے کہ آپ کے وہ چھاپے، دوسری طرف ڈاکٹر اسرار صاحب چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ہاں جا کے اپنے لیکچر بھی دیں اور آپ کی کتاب بھی ڈاکٹر صاحب چھاپیں. ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹر اسرار جو تھے، میری ان سے بڑی محبت تھی. نانا جان کو بھی انہوں نے 2 موقعوں پہ کم از کم صدارت کے لیے بلایا، دل سے بڑا احترام کرتے. ان کی عظمت کی ڈاکٹر اسرار کی یہ تھی کہ ان کے اپنے بیٹے عارف میرے کلاس فیلو تھے. تو میرے والد کی جگہ تھے، لیکن
وہ کہتے تھے کہ میرے سے بڑے ڈاکٹر اسرار کے یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت دنیا میں میرے سے بڑے اقبال شناس بھی ہیں اور وحید الزمان طارق میرے، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں اور سیکھتا ہوں. واہ. پھر ان کے وہ بھی ریکارڈڈ ہیں، بلکہ لکھا ہوا بھی ہے انہوں نے کہ جی کچھ فارسی کے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں معرب ہو کے آ گئے ہیں اور اس کی نشاندہی وحید الزمان طارق نے کی ہے اور میں ان کے پاس جا کے سیکھتا بھی. واہ. تو انہوں نے پھر یہ میرے مضامین جو تھے وہ چھاپے خود کہہ کے، اور مضامین جب چھاپنے لگے تو چونکہ میں وہ تشیع و تسنن کی بات کرتے کرتے فرقہ واریت کی اصلیت پہ بات کر رہا تھا، تو کچھ لوگوں کو گران گزرے جو بڑے دونوں فرقوں کے درمیان بہت زیادہ اختلافات چاہتے ہیں. تو کسی نے لکھ بھی دیا کہ جی یہ سلسلہ بند کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر انہوں نے نوٹ لکھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن ان مضامین کی جو علمی اہمیت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کو بند کر دیں. واہ واہ. پھر انہوں نے مکمل کیا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو کتابی شکل دیں. پھر کتاب چھپی، پھر اس کتاب میں اضافے، اس کے تقریباً 3 ایڈیشن، ایک کتاب آپ سمجھ لیں کہ 2 کتابیں انہوں نے وہ چھاپی. ٹھیک ہے. اور آخری دم تک وہ میرے آخری دفعہ بھی جب میں یو ہی جا رہا تھا پاکستان چھوڑ کے، پھر میرے گھر میں تشریف لائے. میرا تھوڑا سا ان سے اختلاف یہ، مجھے چاہتے تھے کہ میں ان کو جوائن کروں تو لیکن میں ملک چونکہ چھوڑ کے جا رہا تھا، میرے حالات ایسے، تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے. لیکن وہ انتہائی زیادہ پیار کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے، بڑے اسکالرز میں سے اس وقت کے جو کسی شخص کے علمیت کو پرکھ سکتے تھے اور ان میں یہ جرت تھی کہ وہ احترام بھی کرتے تھے عمر کا لحاظ کیے بغیر، اور پھر وہ خود بیٹھ کے کسی کے خطبات سننا میرے جیسے اس وقت بندے کے. تو یہ ان میں ایک عظمت تھی جو ایک سلسلہ رہا. یہی حال ڈاکٹر پروفیسر اپنے جو تھے اللہ تغری کی رحمت کرے جسٹس جاوید اقبال کا تھا. جیسے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بھی آپ سے اقبال پہ کام کروایا؟ دیکھیے ہوا یہ تھا کہ میں یو اے میں تھا، تو ہم نے وہاں پہ ایک مجلس بنائی تھی اقبال کی اور ہم نے خطبات کا سلسلہ شروع کیا تھا. میں ہر مہینے خطبہ دیتا تھا. پھر ہمارے جو ایمبیسیڈر تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو خطبات دے رہے ہیں بہتر ہے آپ ایمبیسی میں دیا کریں تاکہ آپ پروٹیکٹڈ بھی ہو جائیں اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. پھر ہم ایمبیسیز میں چلے گئے، تو اس میں اس کا سرپرست اعلیٰ تھا اس مجلس کا. تو اس میں ہم نے جسٹس جاوید اقبال کو بلایا ایک دفعہ. خود تو تشریف نہیں لائے، ان کے بھانجے ہیں اقبال صلاح الدین، اور خود انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پورے خاندان میں جو اگلی جنریشن ہے اس سے زیادہ اقبال کو سمجھنے والا نہیں. ٹھیک ہے. یہ اقبال صلاح الدین جو ہیں وہ بڑے درویش صفت اور تہجد گزار قسم، بڑے نیک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دبستان اقبال بھی انہوں نے بنایا. تو یہ ہمارے یہاں تشریف لائے. جب لائے تو انہوں نے میرا خطبہ سنا. اچھا مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یو ہی؟ پھر انہوں نے آ کے ماموں سے بات کی، جس سے جاوید اقبال کا مجھے میسج آیا کہ آپ یہاں تشریف لاہور آئیں تو ضرور خطبہ دیں. اب میرا جو خطبات تھے اقبال اور توحید پہ وہ بھی انہوں نے سنا. پھر ایک دن میں نے خطبہ دیا اس پہ اقبال اینڈ زورویسٹرین لیگیسی، زرتشتی ادیان پہ. ٹھیک. وہ بڑے پریشان ہو گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دین زرتشت کا مطالعہ کیوں کیا؟ میں نے کہا اقبال کو سمجھنے کے لیے. اچھا ان دنوں جب میں کراچی جاتا تھا تو یہ جو پارسی تھے یہ اپنے دین کو سمجھنے کے لیے بھی میرے لیکچرز. اچھا میں نے یعنی آپ نے اس گہرائی سے میں نے اس کا بہت گہرائی سے. جسٹس جاوید اقبال کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا تھا اپنے والد کو آج تو وہ بھی کنفیوز ہو گیا ہوں، میں تو بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے تو نیا ہی کوئی چیز پیش کر دی ہے. لیکن جب پھر کہتے ہیں میں نے سوچا ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. ٹھیک. اب آپ اس پہ کتاب لکھیں، میں چھاپوں گا. ٹھیک. ان کے کہنے پہ میں نے پھر انگلش میں ایک کتاب لکھی، اقبال اینڈ سیجد آف دی ایسٹ. ٹھیک. اب یہ کتاب بڑی وسیع کتاب ہے. یہ آپ حیران ہوں گے کہ برٹش لائبریری جو ان کی وہاں ایسی کتابوں کو عام کتابوں کو رکھتے ہی نہیں قریب. میری کتاب ادھر بھی ہے. اچھا. کیمبرج میں بھی ہے، مونسٹر یونیورسٹی جرمنی میں بھی ہے، استنبول یونیورسٹی میں بھی ہے، امریکہ کی تمام یونیورسٹیز میں. اور میں جو اب مجھے امریکہ میں بلایا گیا اقبالیات پہ لیکچرز دینے کے لیے، میں یونیورسٹی آف واشنگٹن میں بھی گیا. PKK ہے تنظیم مسلمانوں کی بڑی اہم، اس کو جسے کہتے ہیں پیسیفک مسلم کلچرل اینڈ سروسز، بہت کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بلایا.
ٹھیک. پھر میں اور بھی گیا اسٹیٹس میں، بہت سارا پورا امریکہ، تو اس میں بھی میری کتاب اس طریقے سے لوگوں نے لی ہاتھوں ہاتھ. اور پھر وہ اس پہ تھی امیزون پہ، کسی نے کراچی سے خرید کے وہ بیچ رہا تھا، کینیڈا میں بھی وہاں پہ. تو اس کتاب کو جو جسٹس جاوید اقبال کے کہنے پہ میں نے لکھا، اور جسٹس جاوید اقبال کہا کرتے تھے جب میں ان کی زندگی میں آتا تھا یہاں، پھر میں سے انہوں نے وعدہ لیا کہ ہر مہینے آپ ایک لیکچر دیے. میں ہر مہینے پھر لیکچر دینے آتا بھی تھا لاہور، ٹھیک، یہاں وہاں سے UAE سے باقاعدہ. زبردست. اور وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بہت بڑے اسکالر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے. پھر ان کے بھانجے ہیں اپنا یہ میاں اقبال صلاح الدین، کبھی کبھی استادی کا درجہ بھی ہمیں دیتے ہیں، لیکن ان کی محبت ہے، میں تو ان کا خود قائل ہوں. علامہ کے بڑے پوتے ہیں آزاد اقبال، وہ بھی لاہور آتے ہیں، میرے گھر تشریف لاتے ہیں. جسٹس ناصرہ ہیں، وہ بھی بہت احترام کے میرے گھر بھی ایک دو دفعہ تشریف لائی ہیں. اور میرے اکثر خطبات میں جب ان کو بلایا جاتا ہے، حالانکہ ان کی صحت اجازت، کہتے ہیں جی میں وعید کے لیے آ جاتی ہوں ان کو سننے کے لیے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے اس خاندان کی. کرونا ڈاکٹر صاحب آ گیا، بالکل ایک عجیب چیز تھی، بالکل نئی چیز تھی. ایسے میں آپ ان شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے اس کے SOPs بنائے، اور اس وقت جو ظاہر حکومت ہمیں بتاتی تھی، اور اللہ کا شکر ہے تھا بھی ایسے، کہ پوری دنیا میں ہمارے گرد و نواح کے ممالک ہوں یا اوورآل ہم ورلڈ کی بات کریں، پاکستان بہت سیف رہا. اور وہ کیسے سیف رہا وہ ہمیں کچھ علم ہے کہ ان میں آپ بھی شامل تھے جو دن رات کام کر رہے تھے. تو SOPs بھی آپ نے ہمارے لیے بھی بنائے، کرونا کے، دنیا کے لیے بھی بنائے. وہ کس طرح کا کام تھا آپ کا؟ دیکھیے بیسیکلی چیز یہ ہے کہ میرا جو پروفیشن ہے، اب آپ نے دوسری طرف لیا ہے تو میں وائرالوجسٹ ہوں، یعنی میں نے وائرل ڈیزیزز میں پہلا بندہ تھا جس نے FRC پیتھ لنڈن سے کیا، اور باقاعدہ برٹن سے اس فیلڈ میں 4 سال میں برٹن میں رہا، مانچسٹر میں، لنڈن میں. اور وہاں پہ میں نے کامیابی کے ساتھ پاس کر کے واپس آیا. پھر وائرالوجی ڈپارٹمنٹ ہم نے اسٹیبلش کیا، اور بھی ہم نے بڑے کام کیے پرائم منسٹر کے ہیپاٹائٹس پروگرام میں. پھر میں ورلڈ میں بھی WHO کے، UN کے، ایڈز کے بھی، دوسرے بھی، افریقہ میں بھی رہا. اب میں جب UAE سے واپس آیا تو یہاں کووڈ آ گیا، اور پھر مجھے لینے آ گئے UAE سے. ٹھیک. اور اتنی بڑی آفر کی، میں بہت اللہ کا شکر ہے جو مجھے وہ دے رہے تھے، وہ اس کی خدمت. اب انہوں نے کہا جی آپ جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے، لیکن واپس آ جائیں. میں نے جانے سے انکار کر دیا وطن کے لیے. اور یہاں پہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے حکم دیا اپنے چیف سیکرٹری کو کہ دن میں 2 میٹنگز میری چیف سیکرٹری کے ساتھ بھی ہوتی تھی، اور شام کو جو ان کے سیکرٹری ہیلتھ تھے اس وقت کے، رات کو ہم لوگ زوم کے میرے گھر سے تمام ڈپٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم رات کے 12 بجے تک میٹنگز کرتے تھے. اور پھر جو میٹنگز ادھر ہوتی تھی منسٹری میں یا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، اس میں پھر ہم نے SOPs لکھی. ٹھیک. پھر ہم نے بتایا کہ کیا کرنا ہے، اور بڑے دبنگ طریقے سے. اور خدا کا شکر بھی تھا کہ ان لوگوں نے اتنا مجھ پہ ڈیپینڈ کیا. ایک دفعہ ہوا یہ کہ کوئی صحافیوں کی میٹنگ تھی، تو کسی نے کہا کہ اب گورنمنٹ کا پتہ نہیں کیا ہے، ایک فوجی بٹھایا ہوا ہے اندر اور اسی کی بات مان رہے ہیں، کسی کو سنتے نہیں ہیں. تو کسی نے کہا کہ پہلا موقع ہے کہ کسی صحیح بندے سے وہ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک، یہ بھی بات ہوئی. اور اس کے بعد خیر اس بات کو تو میں نہیں لے کے دینا چاہتا. مجھے بہت امپورٹنٹ شخصیت، انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کووڈ پہ کیسے کیا جائے کنٹرول. تو میں نے کچھ 2-3 بڑے اینکرز کے نام لیے. میں نے کہا جی انہیں کہیں کہ بولنا بند کر دیں، ہم کر دیں گے. اچھا، اس کے بعد جتنے ٹی وی چینل تھے سب نے مجھے فون کیا، ڈاکٹر صاحب ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کے انٹرویو لیں. اچھا، میرے پاس اب ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں اتنے انٹرویو دوں کہ اور کسی کی بات نہ سنے. تو گورنمنٹ نے میری باتیں سنی، اس پہ عمل بھی کیا، اور رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جہاں ہم نے کیے یہ لاک ڈاؤن، ہم نے وہ کیے، ہر جگہ نہیں کیے، نہیں، بڑے سلیکٹڈ تھے، بڑے وائزلی کیا گیا. اور پھر ہم نے اپریشیٹڈ. اور پھر جہاں پہ وائرس پھیل رہا تھا ہم نے بسوں کو بند کیا کہ ان جگہوں کو نہ افیکٹ ہو جہاں پہ ابھی تک نہیں پہنچا. ٹھیک. پھر
ہاسپٹل جو تھا میرا سب سے پہلے دن ان کے ساتھ یہی تھا کہ یہ نہ ہو جو یورپ میں ہوا ہے یا انڈیا میں ہوا ہے کہ ہسپتال جو ہیں وہ بالکل چوک کر جائیں. ہمارے پاس فیسلٹیز رہنی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں سوائے 1-2 دن کے جب کراچی میں ہوئے ہیں تو ادروائز چوک نہیں ہوتی, سروسز چلتی رہیں ہاسپٹلس کی بھی, اور لوگوں کو بیچاروں کو ملتے رہے. وینٹیلیٹر بھی ہم نے اس پہ کیے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے جو شاگرد تھے جو زیادہ تر فوج میں تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے, یہاں تو بعد میں سول کے میں نے شروع کیے, اچھا ان بچوں نے بھی بڑا سنبھال لیا جو وائرالوجسٹ تھے. اچھا ان کے لیے سنبھالنا بالکل مشکل نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ اس ملک میں اس نے ایک بڑے اینکر نے کہا بھی ٹی وی پہ, کہتے افسوس ہے کہ اس ملک میں زیادہ وائرالوجسٹ نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹرز, کارڈیالوجسٹ, سرجن, پیسہ کدھر ہے. ٹھیک. اچھا میں جب آیا تھا فوج میں تو مجھے میں نے FCPS ہسٹوپیتھ میں کیا تھا, ہیماٹولوجی میں, لیکن جنرل ضیاء مرحوم کا زمانہ تھا تو انہوں کی خواہش یہ تھی کہ وائرالوجی میں بندہ بھیجا جائے. پیسے لگائے, ٹھیک, 4 سال رکھا, ہم نے بھی محنت کی, ٹریننگ کی, پھر واپس آئے, پھر ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیبلش کیا, پھر ہم نے ٹریننگ دینا بھی شروع کی. میرا کہنے کا مطلب یہ چیز باقی لوگوں نے کیوں نہیں کی. دور اندیشی سے. اب یہاں ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے جو میں آپ کی وساطت سے جو اس پہ میں نے اکثر اوقات کہا ہے کہ میرے پاس وائرالوجی میں اس وقت 3 تو ٹریننگ لے رہے ہیں, 2 پاس ہو چکے ہیں. لوگ کیوں نہیں آتے؟ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ جابز نہیں ہیں. گورنمنٹ کو آفر میں ان ساری یونیورسٹیوں کو کہہ چکا ہوں میڈیکل کی, اگرچہ میں بھی کنٹیسٹنٹ ہے. ایک بار مجھے بلایا گیا تھا, انٹرویو لیا گیا تھا وائس چانسلرشپ کے لیے KE کی, وہ میں نہیں جانا چاہتا کیا حالات ہوئے. میں ان کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ اسسٹنٹ پروفیسر کی اسامیاں تو بنائیں, پھر لوگ آئیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک, کوئی فیوچر تو پھر ٹریننگ ہوگی. چونکہ ہوتا کیا ہے آپ کے پاس کہ وہ ملک جیسے برطانیہ میں نے کام کیا, وہاں وائرالوجسٹ ہیں, امریکہ میں ہیں, دوسرے ممالک میں, تو وہ کام سنبھال لیتے ہیں. یہاں پہ سونار کا کام لوہار سے لیتے ہیں. اس میں میں ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا. جب وائرس آتا ہے پھر ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے, ڈھونڈتے ہیں. اب چغتائی صاحب جو ہیں یہ میرے استاد ہیں, میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے, یہ چغتائی لیب والے سہیل چغتائی سے پڑھا ہوا ہے. انہوں نے مجھے خود کہا وحید بہت ہو گیا باہر, حالانکہ کووڈ نہیں آیا تھا, تم واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ پاکستان میں آؤ, ٹریننگ دو. اور میں نے کہا جی میں نے تو اقبالیات پہ کام کرنا ہے, علم و ادب پہ. کہتے ہیں وہ بھی ہم کر دیں گے, وہ بھی میں تیرے ساتھ ہوں, لیکن تم آؤ تو صحیح. میرے لیے بھی بڑا مشکل تھا اتنے زیادہ پیسے اور فیسلٹیز چھوڑ کے آنا. محل میں رہ رہا تھا, اور وہ لائف جو UAE سے آئے تب آپ؟ UAE سے آیا. ٹھیک. لیکن میں آ گیا. جب میں آیا تو پھر مجھے لینے کے لیے آئے UAE سے, اور پھر انہوں نے آفر جو کی ایز اے چیف میڈیکل آفیسر کی سب کچھ, اور وہ مراعات. میں نے کہا نہیں. میری اپنے بچے بھی بیگم سب ناراض ہوئے کہ جی آپ کیوں نہیں مان رہے. تو میں نے کہا ساری چیز پیسہ نہیں ہوتی. اچھا میں لاہور میں آئے اس لیے تھا, آپ یقین کیجیے 39 سال بعد آیا ہوں. میں 39 ایئرز کے بعد 2019 میں آیا ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں, کچھ بچوں کو ٹرین کر سکوں. میں کر رہا ہوں, ٹرین پڑھا بھی رہے ہیں, اور ہم اپنی سروسز کو امپروو بھی کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا رول ماڈل بنا سکیں. اس وقت میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کا بھی چیئرمین ہوں, وائرالوجی گروپ کا, پھر وائرالوجی سوسائٹی کا بھی انہوں نے مجھے بنایا ہوا ہے ہیڈ. تو کوشش ہم کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں ایڈز میں بھی ہم نے جب کوشش کیا شروع میں تو ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے. انڈیا کا جو حال ہوا تھا وہ نہیں تھا. اچھا ہیپیٹائٹس بھی ہم کم از کم مجھے یاد ہے میں بہت حد تک ہیپیٹائٹس B کو نیچے لے گیا تھا. تو یہ ایک جہاد ہے مسلسل جو کرنا پڑتا ہے. بالکل لیکن وہ ایک میرا پروفیشنل سائڈ ہے. صحیح. کچھ اور آپ کو اپنے بچپن کے نانا جان کے واقعات اگر یاد ہوں تو؟ کہ واقعات پہ آپ چلے جائیں تو بے شمار واقعات ہیں, مطلب ان کی روحانیت پہ چلے جائیں, ان کے کشف کے, ان کے باقی چیزوں کے. لیکن آپ ان کو یہ دیکھیں کہ انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ رہے. آپ ان کے اگر شاگردوں کو دیکھیں, نانا کے شاگرد اگر کسی کو لے لیں, یا شرک پوری سے آپ شروع ہو جائیں,
مولانا عبداللہ بڈھی مالوی سے آپ چلے جائیں، واہ، آپ مولانا ثناء اللہ سیالکوٹی کو دیکھ لیں، مولانا محمود احمد میر پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کے ساتھ انگلستان میں مجھے بڑا قریبی موقع ملا ہے کام کرنے کا، ٹھیک، ان دونوں بزرگوں کے ساتھ. تو میری ایک نظم ہے جو میں نے لکھی ان کی وفات پہ، اور میرا یہ جو ہے زمزمہ احوال، اس میں اردو میں وہ نظم موجود ہے. تو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جو اپنے شاگرد تھے وہ بھی بہت بڑے وقی قسم، بڑے بزرگ قسم کے علماء بنے. اور پھر جب ان کے جلسے ہوتے تھے مختلف کانفرنس وغیرہ میں، تو یا تو نانا جان خطبہ دیتے تھے جمعہ کا، یا پھر صبح کا درس دیتے تھے فجر کے بعد. ٹھیک. ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں تصانیف میں جو بہت زیادہ آپ کو پسند ہیں، قابل ذکر ہیں؟ کہ ان کی تصانیف میں تو ان کی جو انہوں نے لکھی، اسلام کی کتابیں بھی لکھی، الاصلاح بھی لکھی، انہوں نے، میں نے ابھی ذکر کیا ہے تنقید المسائل کا لکھا ہے. لیکن اگر کتاب کو دوام حدیث کو دیکھیں، ہاں، بہت شاہکار کتاب. ٹھیک، اور میرے خیال کے مطابق اس سے اہم کتاب دو حصوں میں دیکھیں. اور پھر دیکھیں وہ جو تھے دفاع حدیث میں بہت شاندار کام. غلام جیلانی برق جو تھے وہ بعد میں حدیث کے قائل ہو گئے تھے، انہوں نے رجوع کر لیا تھا. میں ان کو بھی بڑی میرے دل میں عزت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے، یہ کوئی خاص خوراک آپ کھاتے ہیں کہ اتنے ملٹیپل جہاد میں کام کرتے ہیں، یا جو مولانا محمد گوندلوی صاحب کے ساتھ نسبت ہے، کوئی بلڈ میں برکت آ رہی ہے، روحانیت کا اثر ہے؟ ایکچولی یہ چیز جو ہے نا خوراک سے تو نہیں ہوتی، اور جو ڈی این اے کا آپ کہہ رہے ہیں، ڈی این اے کے اثرات تو ہوتے ہیں. حافظ صاحب سے ہماری رشتہ داریاں بڑی گہری تھیں. ان کی جو پھوپھی تھیں وہ میرے دادا کی والدہ بھی تھیں، ہم ان کی پھوپھی کی بھی اولاد ہیں. اور وہ مذاق کیا کرتے تھے ہماری فیملی کے بارے میں کہ جی پہلے ہم نے ان کو پھوپھی دی، پھر ہم نے بہن دی، تو پھر بیٹی دی. ٹھیک، تو مطلب محبت تو تھی ان کی، اور تعلقات تو دعائیں بھی ٹریول کرتی ہیں. لیکن ان کا یہ تھا کہ آپ اس کی اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں، نانا کی 4 جنریشن پہلے چلے جائیں، تو یہ ہندو تھے. ٹھیک. ایک ادے چند تھا اور ایک بدے چند تھا، 2 بھائی تھے. اور یہ بانہال کے پاس آگے چل کے کشمیر میں نا ایک وہ اونتی پورا، اسے کا اونتی مجھے یاد نہیں، میں لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں ان کا ذکر اس جگہ کا. وہاں پہ یہ لوگ جو تھے ہندو راجپوت تھے، مسلمان ہو گئے. ٹھیک. ایک عبد الکریم اور ایک عبد الرحیم. اب وہاں ان کے باغات تھے، زمین تھی. ٹھیک. پوری کمیونٹی نے ان کو نکال دیا اس وقت کا رواج، مسلمان ہونے کی پاداش میں. یہ پھر گجرانوالہ آ گئے. ٹھیک. ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوئے. ہمارے جو بزرگ تھے میاں ولی اللہ، ان کے 2 بیٹے تھے، شیر محمد، خیار محمد. تو نانا کے جو دادا تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم پہلے ہندو تھے، اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو بچیوں کی شادی کرنی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ برادری تو ختم ہو گئی. انہوں نے کہا جی اب آپ ہمارے، ہم آپ کے، ہم آج، میں آج 2 بیٹے لے کے تو آپ کے یہاں آ جاؤں گا، آپ نکاح کر. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کام لیا. اقبال کی اپنی فیملی بھی ہندو تھے، براہمن تھے، اور خود بھی کہتے تھے براہمن کی اولاد تھی. تو پہلا تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر اور ان لوگوں کے اندر ان کے جینز بڑے برائٹ تھے، لیکن غلامی نے ان کو کرش کر کے رکھ. لیکن جب پنجاب میں آئے اقبال بھی آئے، یہ لوگ بھی آئے، تو آپ ان کو دیکھیں کہ ان لوگوں کے پھر جینز مینیفیسٹ ہوئے. ٹھیک. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کتنے بھی اچھے جینز ہوں، محنت تو کرنا پڑتی. ٹھیک. محنت یہ تھی کہ میں نے 2-3 چیزیں بزرگوں سے لیں. پہلی بات تو یہ تھی، جیسے میں نے کہا کہ فاضل طب والجراحت تھے، تو میں نے ان کا میڈیکل سائڈ بھی لی. پھر میرے جو دادا کے پردادا کے بھی دادا، ان کی فارسی کی کتابیں تھیں، اور میں کل بھی اس کے ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے، اور نانا بھی فارسی کے ساتھ بڑا دلچسپی تھی. میں نے عربی بھی پڑھی، ایک موقع پہ بول بھی سکتا تھا فلوئنٹلی، اب اتنی پریکٹس نہیں رہی. ٹھیک. پھر عربی کے میں نے قصائد بھی پڑھے، شعراء کو بھی پڑھا. میرے کچھ خطبات بھی ہیں علامہ اقبال و جاہلیہ کے عرب شعراء. ٹھیک. تو اتنا کہ نہیں کہ اس کو، اور پھر میں نے احادیث کو بھی پڑھا، قرآن کو بڑی گہرائی سے پڑھا. لیکن وہ جو بات آپ تھی وہ یہ ہے کہ شاید ظاہری طور پہ آپ کو وہ رنگ نظر نہ آئے، لیکن باطنی طور پہ جب میں انگلستان میں تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ علماء کو نہیں آتی یہ انگلش اس وقت کے، بچوں کو اردو نہیں آتی، تو
دست قرآن آپ دیا کریں، وہاں ہم نے کامیابی کے ساتھ، اس میں میں نے مطالعہ کیا، تفاسیر کا بھی کیا اور باقی چیزوں کا بھی، اور یہ اتنے بزرگ تھے اس وقت کے علماء، وہاں پہ انہوں نے میری بڑی محبت کی، بڑی سپورٹ کی. تو وہ یہ ہے کہ یہ کھانے پینے سے تو نہیں ہوا، یہ پڑھنا تو پڑھا اور محنت کی، بالکل، اور لکھنے کے لیے آپ کو حوالے بھی چاہیے. تو میں مشورہ یہی دوں گا سب کو کہ صرف اس پہ نہ جائیں کہ جی دین کیا، اپنے ہمارے جینز کیا ہیں، جین جتنے بھی ہوں محنت تو کرنا پڑتی، بالکل صحیح، اور اپنی ڈسٹنکشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اقبال نے یہ کہا ہے کہ حالی نے کہا علم و ہنر بڑوں کے گر تم میں ہو تو جانے، گر وہ نہیں تو بابا یہ سب کہانیاں ہیں. اور اقبال نے کہا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پسر قابل میراث پدر کیوں کر، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. تو میں وہی کہتا ہوں کہ اپنی ڈسٹنکشن انسان کی تب ہی بن سکتی ہے بالکل جب وہ صحیح، خود بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس مختصر سے وقت میں مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی سمندر میں کوئی جال پھینکتا ہوں، اس میں بہت قیمتی موتی گوہر لال وہ مطلب کہ دامن میں میرے گرتے جا رہے ہیں. اگر آپ کا حافظہ یہ ہے تو پھر مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا حافظہ کیا ہوگا. لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ آپ کی مختلف فیلڈز میں سے کچھ میں دیکھ سکوں، کچھ ناظرین کو دکھا سکوں. تو یہاں ہمارا وقت ختم ہوتا ہے آپ کے شکریہ کے ساتھ. ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ ایسی شخصیات ہمارے اندر موجود ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں یا دکھاتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں، لوگوں سے ملاتے نہیں ہیں. یعنی ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا اور عالمی سطح کی شخصیت وہ ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ کرے کہ ہم ایسی شخصیات کو ڈھونڈیں، ان سے ملیں، ان سے استفادہ کریں، کیونکہ ان کے پاس نسلوں کا ایکسپیرینس ہے، یہ اگلی نسلوں تک جانا چاہیے. ہم مزید بھی کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی زحمت دیں ڈاکٹر صاحب کو، لیکن فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.